ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نہ مارو اولاد کو غربت کے ڈر سے، نحن نرزقهم وإياکم، ہم روزی دیتے انہیں اور تمہیں بھی۔ علماء نے اس میں یہ نقطہ پیدا کیا، نرزقهم یہاں مقدم، گویا ان کی وجہ سے تمہیں بھی ملے گا۔ آدمی کا کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے، جب شادی ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے، جب جریج اور کوریج اور موریج پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھو اب پورا گھر راشن سے بھرا رہتا ہے۔ اللہ کی عادت ہے کہ ایک روح جب چلتی ہے اس سے پہلے اس کا رزق بھیج دیتا ہے۔ ان قتلهم کان خطأ کبیرا، بے شک بچوں کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے بچے پیدا نہ ہو، خواہ لواط ہو، تفخیذ ہو، تبتین ہو، مصادرے ہو، جتنے بھی بدعمالی اور بدچلنی کی کیفیتیں ہیں جس سے بچے کم پیدا ہوتے، عورت کی طرف توجہ ختم ہو جائے گی، یہ سب قتل اولاد کی قسمیں ہیں۔ فقہاء نے جو لکھا ہے کہ بچے میں اگر جان نہیں ڈلی تو گرا سکتے ہیں، بغیر وجہ کے نہیں گرا سکتے، وہ عذر کی وجہ سے۔ جب یہ یقین ہو جائے طبیب کو اور حاذق کو کہ عورت سلامت نہیں جنے گی بلکہ زچگی میں جان خطرے میں پڑے گی، تو پھر قبل التنفس بچہ گرا سکتے ہیں۔ جن کتابوں میں بغیر کسی وجہ کے لکھا ہے ان سے غلطی ہو گئی۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے نزدیک بھی نہ جانا، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی ہے۔ زنا قرب سے ہوتا ہے، زنا بہت سے نہیں ہوتا، اتنے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگتے ہیں اور شرعاً ملنا جائز نہیں ہوتا تو نتیجتاً بدفعلی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ قرب زنا خواتین سے میل ملاپ اجنبیات سے، قرب زنا خواتین کے سامنے بدعمالی کی باتیں کرنا، اجنبی عورتوں کے سامنے بے شرمی اور بے حیائی کے قصے سنانا۔ ولا تقربوا الزنا، قریب نہ جانا زنا کے، انہ کان فاحشہ، بے شک یہ بے حیائی کی بات ہے، وساء سبیلا، غلط راہ و رسم ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے، ضیاء الحق نے روک لیا تو وہ اس حال میں بے نظیر سے میٹنگ کرنے چلے گئے ان کے گھر پر۔ کراچی کے کچے مفتی نے بھی بیان دیا اور لوگوں نے بھی کہ حالت حرام میں اجنبیت سے ملاقات نامناسب ہے۔ اس رات کو میری تقریر تھی شہر شاہ میں، مسجد طور میں، اور غنوا بیوہ ہو گئی تھی، مرتضی قتل ہو چکا تھا، تو قاضی صاحب ان کے بچوں کو تسلی دینے گئے۔ تو میں نے کہا کہ مولانا کے خلاف پروپیگنڈا مودودیان کرتے ہیں، ورنہ شرعاً حالت حرام میں کسی اجنبیہ سے ضروری ملاقات جائز ہے، یہ جنایات میں سے نہیں ہے۔ اور میں نے کہا کہ مودودی جماعت کا امیر خود جو بیوہ کو ملنے گیا ہے عدت میں، اور یہ قاعدہ ہے کہ بیوہ کو راضی کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ اس کے بچوں کو دلاسا دو اور اس سے بیوہ راضی ہو جائے گی، یہ طریقہ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، نہ مارنا اس جان کو، حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کیا،
الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق قتل تین ہے، زنم بعد احسان، او قتل انسان، او کفر بعد الایمان۔ ومن قتل مظلوما، جو قتل ہوا مظلوم، جیسے مولانا سے ان کے بیٹے سے بھی تعزیت ہو رہی تھی، فرمایا افطار سے پہلے فوت ہوئے، جو لوگ نکاح کے بہانے لے گئے تھے انہوں نے ہی قتل کر لی، گاڑی سے اتارا، گھر لے جاتے ہوئے راستے میں فائرنگ کری۔ جو کوئی قتل ہوا مظلوم، بس ہم نے دیا ہے ان کے رشتہ دار کو حق کے قتل، حق کے بدلہ سلطان۔ فلا یسرف فی القتل، بس وہ زیادتی نہ کرے قتل میں، انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی، انہ کان منصورا، اس صورت سے پہلے یہاں منصور تھا، اب چلا گیا۔ سورہ نحل سنی بنی اسرائیل سے، ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک نہ جانے یتیم کے مال کے، الا باللتی احسن، مگر اس طریقے سے جو عمدہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ پہنچے جوانی کو، واوفوا بالعہد، پورا کرو عہد پیمان، ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد کا پوچھا جائے گا۔ عہد لکھا ہوا موجود ہے کہ نیا جمعہ ہوگا، نہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان ہوگی، اور سب اس کے خلاف ہوا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، پورا دو پیمانہ جب پیمانہ کرنے لگو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھے ترازو سے۔ قسطاس لفظ ہے، ایک قرات قسطاس کی بھی ہے، اور یہ عجمہ ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر اور عمدہ انجام والی بات ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، پیچھے نہ پڑنا ان باتوں کے جس کا تجھے علم نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ، دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال ہوگا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، چلنا نہیں زمین میں اترا کر، انک لن تخرق الارض، بے شک آپ چیر نہیں سکتے زمین کو، ولن تبلغ الجبال طولا، نہ پہنچ سکتے پہاڑوں کو لمبا ہو کر۔ زمین میں کیا نخرے سے چلتے ہو؟ نخرے تو دو وجہ سے اچھا نہیں لگتا، اتنی طاقت نہیں ہے کہ زمین پھاڑ دے، اور اتنی لمبائی نہیں ہے کہ پہاڑ تک پہنچے۔ تو خدا کی زمین و پہاڑ کے درمیان ایک عاجز مخلوق ہو، کیوں تکبر سے چلتے ہو؟ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب ناپسندیدہ ہے تیرے رب کے ہاں اور بہت بری بات ہے۔ یہ پہلے 10 کے قریب غرر نقول اجمالاً تھے، اب تفصیلاً آئے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، دو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، تین وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، چار وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، پانچ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، چھ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، سات وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، آٹھ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، نو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، 10 وَلَا تَقْفُوا، 11 وَلَا تَمْشِ، 12۔ یہ 12 کے قریب تفصیلی احکام ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خصال حمیدہ، اوصاف جمیلہ، خصال حمیدہ یا اوصاف جمیلہ۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے بعض چیزیں تشریح سے رہ رہی ہے، معذرت خواہ ہوں۔ اگر صحت قائم ہوئی اور کسی اور جگہ یہ مضمون لوٹ آیا تو انشاءاللہ یہاں کی کمی کوتاہی پوری کریں گے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ ان باتوں میں سے ہیں جو وحی کی آپ کو رب نے، دانشمندی کی باتوں میں سے، بڑی دانشمندی کی باتیں۔ اور باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟
باتوں کی بنیاد کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ جب شروع ہوا تھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ سے پہلے تو بھی فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، اور اب جب پورے ہو گئے تو پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بنائے اللہ کے ساتھ معبود اور، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، پر ڈل جاؤ گے جہنم میں ملامت کیا ہوا، دھکے کھایا ہوا۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا چن لیا تم کو رب نے بیٹوں کے لیے، واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنایا فرشتوں میں سے اپنے لیے عورتیں۔ یہ کیا باتیں کرتے ہو کہ فرشتے خدا کی بیٹی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیٹے تمہیں ملیں گے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک تم کہتے ہو اللہ پر قول بڑا۔